الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ امتی کہیں سے بھی بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر اس وقت درود شریف پڑھا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر نام لیا جائے، آپ کا بھی لیا جائے اور آپ کے والد کا بھی نام لیا جائے، تو اس لیے بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں توڑنا لمبی چوڑی گل نہیں کرنی، ظاہری بات تسی عشاء دے ٹائم دے بیٹھے ہوئے ہو تو گل سننی تو دلیراں تو نہ سننی، دو گلاں کرنیاں بس، ہاں دو گلاں کرنا دلیراں تو نہ سننی، ہاں سینہ کھول کے تے بالکل لائن چکرنے ہو کے بیٹھو بالکل، ہاں کوئی لمبی چوڑی میں توڑنا گل نہیں کرنی۔ اعلیٰ حضرت دی زبانی شروع کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی کہندے ہیں، ہاں علاقہ بھی ڈاکوؤں دا جی بابا جی نو پنجاب دا ڈاکو کہندے سن، ٹھیک ہے تو گل ادھر شروع کریں گے پھر اگے جاؤں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے دس بستہ گزارش کر کے ان کے شعر میں ایک ترمیم کر کے
سونے والو جاگتے رہیو ڈاکوؤں کی رکھوالی ہے. کیونکہ پنجاب کے وہ ڈاکو ہیں. اسی تے گل کرنی بھائی این دلیر ہو گئے, دلیرہ طرح بالکل سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے گل کرنی. تے جڑا بیٹھا بزدل وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے, جڑا بیٹھا حضور دا غلام تے ہاتھ چک کے کہے گا بالکل این کر کے. بالکل. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں آگے بڑا کمال کا, فرماتے ہیں سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اعلیٰ فرماتے ہیں سونا پاس یعنی ایمان, رسول اللہ کی محبت, پاکان امت کی محبت, صحابہ و اہل بیت کی محبت, یہ تیرے پاس ہے. اور جنگل بھی خالی ہے, ہر طرف ڈاکو ہے, چور ہے جو تیرے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں, تجھے حضور کے در سے چھڑا کر اپنے در طرف لگوانا چاہتے ہیں. اور فرماتے ہیں اس وقت تو سوئے, فرمایا یہ تو زہر ہے اس وقت. اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی نے بنائی کہ اب امت حضور کا دین تخت پر لے کر آئے. 75 سال ہو گئے, ہر قسم کی جناب ہر کسی کو آزما لیا, اب حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئے, اب حضور کے دین کو آزمائیں. اعلیٰ فرماتے ہیں سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے, تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. تو کہیں نہیں جی نہیں, میں تو جی بغت کیا کر سکتا ہوں, وہ بڑے طاقت میں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. میں کہوں طاقت وچ آئے سن فیض آباد دے اندر جو حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا تے آئے سن طاقت دے نال پورے کرو فار نال, تے حضور دے غلامہ نے پھر نسایا یا نہیں نسایا. اسی لگتا ہے آج ستے بیٹھے ہو تے جاگدہ بیٹھے ہو ہاتھ چکے لبیک یا رسول اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندن غزوہ احزاب دے موقع تے بہت ٹھنڈ سی, ٹھنڈ تے کھان تے جناب روٹی بھی کوئی نہیں سی, پیڑ تے پتھر بنے ہوئے سن, تے میرے کول تے کوئی اتے پان میں سے شے بھی کوئی نہیں, میں تے تیابند بنے ہوئے سی, کہندن سی زمین نہ لپکے ہوئے سی ٹھنڈ دی وجہ تو. کہندن حضور نے پوچھا کون کون کون, حضور نے فرمایا کون, تے میں کہا حذیفہ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو. وہ صحابی کہندے دل خیال ہے کہ آج حضور کسی اور نوں کہہ دینا, آج تے میرے کول اتے پان میں سے شے بھی کوئی نہیں, وہ تے پھر مالک کرنا. تسی آج بالکل چادر بیٹھو, چادروں کے باہر نکلو, حضور دا کام کرنا ہے دین دا, کوئی اتنی ٹھنڈ کوئی نہیں. تو میں اس واسطے گل سنا رہے ہیں, دلیر ہو بالکل, صحابہ دی گل اس واسطے سنا رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا جاؤ بھائی کافروں دے لشکر دی خبر لے کے آؤ. اللہ اکبر. پھر یہ دیکھو جو مالکاں واسطے کرو نا تے پھر مالک کان نہیں لگن دیندے. مالک پھر بندے دا جناب آپ بے آسرا نہیں چھڑ دے بندے نوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے تو حضور نے حکم دیتا تے میں چل پیا, تے کہنے حضور نے پچھو ہاتھ چک دیتے. تے پھر شاعر بولا کہنے تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رگاں وچ رنگیندے محمد. حضور نے ہاتھ چک دیتے کہ یا اللہ حذیفہ بن یمان دی اگوں بھی عبادت فرما, پچھو بھی حفاظت فرما, دائیں تو بھی بائیں تو بھی, تیروں ٹھنڈ بھی تو جناب ان دی حفاظت فرما. حذیفہ بن یمان کہندے میں ان چاہتے سے جی میں گرمی دا موسم ہوندا, این واسطے حضور دا نہ آوے تے پھر بالکل این باہر ہو جائے کرو آپ تو باہر, پھر تائیں بار گاہ رسالت دی مقبولیت ہوندی ہے. تو سمجھو کہ میں اپنے مہذبیت تے جائے صوفی بن کے بیٹھاں گا تے حضور دا نعرہ لاواں گا, اس بارگاہ وچ لوڑ ہی کوئی نہیں کسی نوں, اس بارگاہ وچ تا مقبولیت ہوندی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور ایک ہی گل کردا کہ اسی تانوں چھڑ جاواں گے, نس جاواں گے. فرمایا قیامت تک میرا پیغام سن لوے, جڑا حضور دا غلام ہوئے گا وہ چھڑ نہیں سکدا حضور نے. جڑا حضور دا غلام ہوئے گا حضور نال بے وفائی نہیں کرے گا, جڑا منافق ہوگا وہ تے ویکھ کے بھی منافق رہے نا. جو ویک کے بھی منافق. اعلیٰ فرماندے اس دور اندر 75 سال ہو گئے, اسی کی کر رہے ہیں حضور دے دین نال ہی لگے پھر دے ہیں. کوئی مولوی ہوئے یا پیر ہوئے, کسی دے کوئی مرید بیٹھا ہوئے میرے نہ لڑے بالکل بے شک, اسی گل کرنی مالکاں نوں ویکھ کے. کوئی ہوئے تو بے شک ہوئے, اسی تے جناب صرف مالکاں نوں, اسی کلمہ انہاں دا پڑھیا بے شک, کسی نے پڑھیا ہوئے اپنے پیر مولوی دا تے بے شک پڑھے رکھے, اسی کلمہ پڑھیا رسول اللہ دا, تے اسی گل بھی کرنی انج کر کے. سمجھ آ رہی؟ ہاں اسی گل سر جھکا کے نہیں, کیوں ساڑھا بابا سانو دس کے گیا کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے. اتنی گل اسی سر اٹھا کے گل کرنی, باویں کینوں کوئی پیڑ ہوئے یا نہ ہوئے, اسی اذان انجی دینی سر جھکا کے نہیں.
سر اٹھا کے گل کرنی. ہاں کوئی اپنا آ جاوے تے اسی اپنے نال انج ہاں تے کوئی بیگانہ آ کے گل کرے تے اسی پھر انج کر کے ہاں. سمجھ آ گئی؟ ہاں اللہ فرماتا اگے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اللہ فرماتے ہیں یار تینوں اسی اٹھانے کے آؤ بھائی حضور دے دین نکل کر اٹھ اسی شام دا بدلہ لینا ہے. اسی شام دے جڑا مسلمانوں جڑا مارے انہاں دا بدلہ لینا ہے. اسی برما دی بچیاں دا بدلہ لینا ہے. اسی بوسنیا دے مسلمانوں دا بدلہ لینا ہے. اسی کشمیر دی بچیاں دا بدلہ لینا ہے. تو جناب اکھاں والے کہندے کہ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے سی؟ لبیک والے تھے ہی ہیں ہن تیرے تک کسی نے دین نہیں بجایا ساڑا کی قصور ہے؟ نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اگے لبیک والے واسطے پیر نے کالم شاہ صاحب کی فرماندے ہیں. پیر نے کالم شاہ فرماتے ہیں ظلمت ستم نو عیش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. اے لبیک والے پھر حضور دے غلام جنے عشق رسول دا جام پیتا بابا جی تو وہ سامنے گولیاں بھی چارے تے کہہ رہے ہوندے کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزما. اینج گولیاں سامنے بھی چل رہی ہون تے کہندے کہ بھائی اے ویکھ حضور دے غلامن جڑے گولی نو ویکھ کے بھی کہندے کہ بھائی ادھر ادھر نہیں ہے حضور دا غلام کھلوتا ہے ادھر مار سینے تے گولی مار ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم. اے حضور دے پیر نے کالا جہاں سے فرماندے کی کہ ظلمت ستم نو جیلاں بھی بکتیاں پرچے بھی بکتے گھر بھی جناب لٹائے سب کچھ کیتا. او کون لوگن فرماندے نو کون لوگن ظلمت ستم نو عیش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. اگے جڑے نس جان میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا پھر تیرا کدھر نہ تعلق ہے؟ آج میں نہیں لبیک کے ساتھ نہیں چل سکتا. ایک پرچے ڈر دی وجہ تو پولیس آ گئی جی میں لبیک کے ساتھ نہیں ہوں. میں کہا پھر قبر حضور نو کی منہ مکھائیں؟ اے جماعت ہے ہی رسول اللہ دی. اے جماعت کی ذاتی شخصیت دے ہے نہیں. اے جماعت رسول اللہ دی ہے تے حضور دی عزت و ناموس دی پہرے دار ہے. پیر نے کالم شاہ صاحب دی زبانی ظلمت ستم نو عیش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے جڑے نس دے آفتاں آیاں تھیں جھوٹا عشق دا دم مریندے نے. پیر نے کالم شاہ صاحب فرمانے جڑا دعویٰ کرے جڑا نسدہ رہے پھر دعویٰ کرے میں عاشق رسول ہے. میں کہا عاشق رسول اس کو نہیں کہتے. عاشق رسول اس کو کہتے ہیں کہ جب اسمبلی ہال کے باہر کہا جائے کہ ہم آپ کو بھون کے رکھ دیں گے تو بابا جی نے کیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ پہلے حضور کی ختم نبوت کے وفادار بھونے جائیں گے یا غدار بھونے جائیں گے. اس طرح گل کرنی سر جھکا چرچا رہے تسی ایک منٹ میں تسی اے ورکر کنونشن ہے تسی لوگوں نے اپنے آپ نو بدلنے ہوں. میں ویکھ رہے سی اینج تے نہیں نا پھر حضور دا جدو آئے ہو حضور واسطے ٹائم کاٹ کے تے پھر پورے غور و خوض نال بیٹھ کے تقریر تو سنو نا یار. میں ویکھ رہے سی کوئی آنکھاں بند کر کے بیٹھا اینج تے نہیں نا پھر اینج تے نہیں نا پھر اپنے آپ نو بدلنا پوچھتے پھر دین تخت آسی. تسی سارے ذمہ داران بیٹھے ہو اینج نہیں بابا جی 24 گھنٹے بھی سٹل بیٹھے رہے تے کسی نے ویکھے نہیں کہ بابا جی نے جمائی بھی لئی ہوئی. یار اپنے آپ نو بدلنا پوسی جے تسی اپنے آپ نو بدلو گے نہیں نا تے لوکاں دے کہو گے لوگ بدلن تے پھر کدے بھی دین تخت نہیں آئے گا. اے پکی گل ہے. ہاں تسی اپنے آپ نو بدلو جو بیٹھو تے پورے انج راگ نال بیٹھو پتہ چلے حضور دا غلام بیٹھا ہویا. جدو حضور دا نعرہ بجے میں ویکھ رہا سی کہ کیا جاوے نعرہ لاؤ بھائی کیا کیا کہ حضور دا نعرہ جے تواڈے کو کیا کھلوا کے لوانا تے پھر فائدہ کی ہے کنونشن کرن دا. جے تسی سارے کارکنان بیٹھے ہو تے تانوں بار بار کیا جاوے کہ حضور دا نعرہ لاؤ تو فائدہ کوئی نہیں ہے. جی فائدہ کوئی نہیں. اپنے آپ نو بدلنا پوسی بڑا ہو گیا 75 سال ہو گئے نا آیا آیا گیا گیا جناب بلند تعریفاں اے جڑی تعریفاں کر دینا بالکل میں اس حق وچ نہیں ہاں. سچی گل ہے جے تسی چاہندے ہو نا ذمہ داران تے کارکنان بھائی گل ہوسی صبر گل کردے ہاں نعرہ بھی لواندے ہاں. جے تسی چاہندے ہو نا کہ ایک منٹ بھائی لواندے ہیں نعرہ جے تسی چاہندے ہو نا میری گلاں سننیاں ہاں کوئی ناراض نہیں ہونا میرے کولو چاہندے ہو نا کہ حضور دا دین تخت تے آوے تے پھر اپنے آپ نو بدلو. اے بدلن تو پہلے تسی قوم دے کرو کہ قوم دے جناب قوم بدلے بھئی قوم تے بدل گئی قوم تے آ گئی اس ٹائم تسی ذمہ داران اس طرح بیٹھو گے تے پھر حضور دا دین تخت تے نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا الامام جنت امام ہی ڈھال ہوندا جے امام ہی ستا ہو جائے گا ستا ہو سو بیگا جناب ٹھیک ہے جی کیا ہو رہا ہے حضور دے نعرے تو انہوں پتہ نہیں چلے گا تے پھر قوم ہوتے نہ کہو بالکل اپنے آپ اندروں بدلو. یہ تحریک جماعت شہداء دی جماعت ہے زخمیاں دی جماعت ہے. بابا جی نے اس نو بڑی محنت نال بڑے سمجھو
قربانیاں نال تے بڑے مشکل حالات دے اندر اس جماعت نو بنایا تے بڑے محنت نال بنایا. جے تسی بابا جی دے ورگا ایک دن بھی تانوں گزارنا پے جاوے نا تسی دین چھڈ دیو. سانو پتہ سی گھر دے بندے کہ بابا جی نے کس طرح اسی تے گلاں دس دے نہیں قوم نو, ورنہ جگر پھٹدا کہ بابا جی نے کس طرح اس قوم واسطے تانوں محنت کر کے اس دین ایک بڑی جماعت بڑی محفوظ طریقے نال تواڈے حوالے کیتی. تسی اس طرح اینوں ضائع کرو گے تے پھر پوچھ پہلے بابا جی نے تانوں نپ لینا قبر اندر. اے یاد رکھنا. ہاں اسی اس واسطے دن رات لگے پھردے ہاں واللہ کہ سانو حضور دی بارگاہ تو پہلے بابا جی دا ڈر ہے. بابے نے ساڈے کولوں پوچھنا ہاں بھائی تانوں میں پالے سی حضور دے نام تے تسی بے وفائی کر کے آ گئے. سانو اے خوف ہے بابا جی نے نپ لینا سانو تے بجائے بابا جی اتنے نپن تے بابا جی کہن واہ یار میرا شرع تو بڑا ہی پیرا دے کے آیا, بڑا ہی کام کر کے آیا. اس طرح ہوئے نا گل. ہاں سستی چھڑ دیو بالکل. ہن سستی دا ٹائم بالکل کوئی نہیں. ہن دین تخت تے لے کے آنا 2023 دے اندر. اپنے آپ نو بدلو. جدو حضور دا نا آ جاوے حضور دا پیغام سنن آئے بیٹھے ہو تے پھر پورے این چوکس ہو کے بیٹھے کرو یار. لوگ وہ ویکھو اپنے 2 نمبر لیڈر واسطے 2 نمبراں واسطے کیویں دن رات لگے پھر دن. اسی سچا ساڈے کو رستہ ہے, سچے جناب لوگ موجود ہیں, شاہ جی یہ پیر صاحب موجود ہیں, اسی پھر بھی دائیں بائیں ہو کے جناب بیٹھے ہیں. میں بالکل برداشت نہیں کرتا جی بالکل. جدو حضور دا جدو نا لیا جاوے تے پھر جدو بندہ اگلا سستی کرے نا میرے کو برداشت نہیں ہوندا, باویں کوئی ذمہ دار ہوئے یا باویں کارکن ہوئے. ہاں جدو حضور دا نا لیا جاوے تے پھر انہیں پورے ہاتھ اینج ہو کے ہون بالکل اینج ہاتھ سارے ہاتھ کھڑے کرو نا بالکل پورے ہاتھ کھڑے کرو اینج کر کے. ہاں جنہیں ہاتھ رسول اللہ واسطے نو پورے ہاتھ کھڑے کرن, جنہیں ہاتھ کنے اور واسطے بے شک ہاتھ نہ کھڑا کرے. ہاں بالکل مقصد ہی کوئی نہیں نا. ورکرز کنونشن دا مطلب ہے کہ تربیت. اسی زبانی کلامی کرنا بنی اسرائیل دے قوم دی طرح کہ علماء نے جناب گل کی تھی پھر وہ گلاں کردے سن تے اپنے تے عمل نہیں کردے سن. اس واسطے عمل تاں ہے کہ عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے. کہ چاہتے ہو کہ حضور دا دین تخت تے آوے, ایک قوم دے ہوتے جناب یہ جڑی بادل چھائے ہوئے ہیں جناب کالے بادل چھائے ہوئے ہیں جھٹ جان انہیں واسطے کہ عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے. ورنہ رایا نعرے لاؤ اور جی آیا فلانا ڈنگنا جناب گل کر کے ختم ہو جاؤ تو گھر کو پتہ ہی نہ چلے کہ کی ہو رہا. اے نہیں جو تسی بیٹھے ہوئے تے عالم کفر تک جو تہاڈی تصویر جاوے وہ پتہ چلے کہ یار حضور دا غلام تے واقعی حضور دا دین تخت تے لے کے آئے گا. تہاڈے چہرے بھی دسن تہاڈے ہاتھ بھی بولن کہ نہیں بھائی ہن اور کوئی نہیں آیا, نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا, ہن محمد عربی دا دین آ کے رہنا پاکستان میں. قبر جو حضور تے فرمان نا کہ یار انہیں میرے دین واسطے بڑی محنت کی تھی. ہاں انہیں میرے دین واسطے دن رات محنت کی تھی. مرنا تے ہے نا جی, کوئی ایسا بندہ جڑے تے ہاتھ کھڑا کرے جی میں نہیں مرنا. مرنا تے ہے. بابا جی جیل سن تے بابا جی ملاقات تے کہتے بابا جی کہندے کہ بھائی ویکھو اتنے میں جیل وچ بیٹھا نال بندہ ہے نال لائٹ جل رہی, پتہ جی کدے نہ کدے رہائی ہو جانی. فرمایا قبر تے اتنی قبر ہونی. فرمایا سارے نے بند کر کے آنا, سوراخ بھی بند کر دینا ہے, اتنے آنا رسول اللہ نے. جیسا جی اسی آج اس 4 دن دی زندگی واسطے آئے, 4 دن دی روشنی واسطے حضور نال بے وفائی کر دی ہے. قبر جو حضور دے بارے سوال ہونا جی, انہوں نے پوچھنا ہے فرشتے نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے آیا. یہ کوئی وفا والی گل نہیں رہی نا تو پھر بعد کوئی نہیں ہے جی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قبر وچ پھسیا رہے نا وہ پھر قیامت تک پھسیا ہی رہے گا. اس واسطے حضور نال وفا کرو. اسی تانوں کیندی نہیں گل کردے کہ سانو منو فلان منو, اسی کہندے حضور دے دین دی گل کرو, حضور نال وفا کرو. انہوں نے آنا ہے قبر اندر اور کسی نے بھی نہیں آنا. سوال بھی رب نے اپنے حبیب دے ہی رکھیا ہوا کہ 10 بھائی انہاں نال کتنی وفا کیتی. آلہ فرمانے ساڈے کولوں پوچھن گے حضور دے غلاماں کولوں بن دیکھے جے تسی لبیک دا نعرہ لاندے ہو تواڈے کولوں جے تو پوچھن گے آلہ فرمانے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. اے گل ہے اتنی وفا حضور نال کر کے جانی قبر چمک جاوے. کیویں آلہ فرماندے قبر کیویں چمکے گی. فرماندے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ. جدو حضور دی جھلک پائی نا حضور دے غلاماں دی قبر وچ دیکھو نا تسی بن دیکھے لبیک لا رہے ہو تاجدار ختم نبوت انہیں جانا جدو کیا جگہ فرشتے کہیں گے بھائی اٹھ بھائی حضور آنا لیندے پھر اس ٹائم کی کیفیت ہوئے گی. ہاں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا 3 بندے میں انہیں قبر وچ نہیں پہچان سکن گے. فرمایا جڑا کھلا کافر ہوئے گا وہ میں قبر وچ نہیں پہچان سکے گا, وہ کہے گا ہائے ہاتھ الادری میں تو جاندا ہی نہیں ہے. دوسرا وہ بندہ جڑا منافق, آج کل بڑی منافقت چل رہی,
ہاں اے منافقت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. منافقت بڑی ڈاڈی شاید جی, بڑی انسان پتہ نہیں کتنے نہ کتنے لے جاندی جی. منافقت نہیں کرنی ہے. منافقت جی لبیک والے جی فلاں کے حق میں بیٹھ گئے جی, فلاں بک گیا جی, فلاں ہے جی. دن رات یہی گلاں نے. خدا دے بندے کن بند کر دیو 2023 تک, جو تک حضور دا دین تخت تے نہیں آندا دائیں بائیں کن گلاں سننیاں بند کر دیو. میں ہر تھان تے جانا یہی مینوں شکایت ہے جی بھائی اے جی اے ہو گیا. بھائی خدا دے بندے کم کرو. یہ کم کرنا مقصد ہے نا, یہ دنیا دے سامنے آنا مقصد ہے جی میں بڑی بلے بلے میرا کام دنیا سامنے آئے تے پھر تے ٹھیک ہے. یہ تسی چاہندے ہو میرا کام حضور دی بارگاہ دے نال مقبول ہوے, پھر انہاں واسطے کام کرو. او تانوں ویکھ رہے ہیں, وہ تانوں 24 گھنٹے ویکھ رہے ہیں کہ میرا کارکن میرا غلام کتنے بہ کے میرا کم دین دا کم کر رہا ہے. تو 24 گھنٹے ویکھنا انہوں نے دنیا سامنے وکھانا ہے کیا میرے سامنے کہ جی میرا آوے تو پھر کوئی لوڑ نہ جی, پھر فائدہ ہی کوئی نہ جی. جب کھان دے کہ مالک نوں نظر آوے وہ تو 24 گھنٹے ویکھنا. امام حجر اسقلانی فرماندے ہیں لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدات لامتی و معرفت باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذلک عنده جلی لا خفا. امام حجر اسقلانی فرماندے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا جلوہ گر ہون یا ظاہری تشریف لے جان, حضور اپنی ساری امت نوں ویکھ رہے ہیں. اس ٹائم تسی کس نیت نال بیٹھے ہو تو میں کس نیت نال آیا بیٹھا حضور اے بھی جان دے. اس ٹائم 1:36 ہو گئے. میرے دل دے کی خیالات گزر رہے ہیں تو تواڈے دل دے کی خیالات گزرن اے میرے آقا مولا اے بھی جان دے. کہ اپنے آپ دی نیتاں خیالات دماغ دل بالکل ہی کہ راہ پاؤ, اس راہ پاؤ جڑا راہ بابا جی تانوں دے کے گئے. ہاں یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. ہاں چسکیاں واسطے تقریراں سننیاں بند کر دیو. ہاں جی چسکا ہوئے تو پھر تسی کیا بات ہے چسکیاں واسطے تقریراں سننیاں بند کر دیو. صرف ہن عملاً اتر کے ہن ٹائم ہے کہ حضور دے دین نوں تخت تے لے کے آنا. ہاں اے پھر تانوں تاریخ جے تسی ہن مداہنت کرو گے نا جی اپنی عزت بناؤ گے تو پھر یاد رکھنا تاریخ تانوں کدے معاف نہیں کرے گی. تواڈے کول بابا جی نے تانوں سکھایا ہے کیویں دین تخت تے لے کے آنا ہے. تانوں بابا جی تواڈی تربیت کر کے گئے تے اپنے آپ نوں دین واسطے بس وقف کر دیو. میں نہیں کہندا کہ 24 گھنٹے دین دا کام کرو, کم از کم اتنا دے کرو کہ اعلیٰ فرمانے لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے. اتنا دے کام کر کے وہ چراغ تواڈے کول موجود ہے کہ نہیں بھائی میں اتنے سال میں اتنے گھنٹے بن دین کہ میں حضور دے دین دا کام کیتا ہے. یہ چراغ بندا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے تے کام سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے ہر تھان دے بھائی بیٹھ جو کی ہویا تانوں سیاں نہیں اٹھاندے اپنے آپ نوں سکھو کچھ گل پوری ہونے لگی بالکل اٹھ پہ بالکل پورا مجمع تجھے اٹھا دیں اپنے آپ بدلو. میں تمہیں اس طرح سنا رہا ہوں کہ اپنے آپ بدلنا پوسی. ہاں کوئی آ جائے اپنے آپ بالکل جو حضور دا نعرہ بجے تو پھر پورے ہاتھ چک کے نعرہ لایا کرو, دائیں بائیں نہ ویکھیا کرو. بالکل سختی نال تواڈے واسطے میرا پیغام ہے کہ جو حضور دا نام آ جائے تو پھر نہ ویکھیا کرو کہ کون لوا رہا ہے, ویکھیا کرو مالکاں دا نعرہ ہے بس. آج پھر اعلیٰ حضرت کی کہنے ہیں کوئی تو انہوں کہے نا یہ کہاں سے نعرہ آیا ہے یہ کیا ہے. تو نے سامنے ایک شعر پڑھیا کر اعلیٰ حضرت ان کے اگر خاک ہو جائیں ادف جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میں نے وقار صاحب نے کہا جی اتنے جناب وہ ہیں لوگ ڈاکو نے جڑا ہے جی بڑا بدماشاں دا علاقہ ہے. میں کہا نہیں انشاءاللہ ہن حضور دے غلاماں دا ایتھے دور آنا ہے. یہ سارے اتھوں نسن گے بس لڑنا کنے نال نہیں, لڑنا نہیں بس جتھے جو گلی وچ کوئی بھی آیا آیا آیا. ہن 2023 تک الیکشن تک یہی نعرہ لانا ہے کہ آیا آیا. اینج نہیں نا بھائی ہاتھ سارے چک کے نعرہ لاؤ کی وجہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو بالکل انج تے نہیں نا. پھر آیا آیا اے مار کی بھی دسے کہ آج حضور دے غلام آئے سن انج کا جناب نعرہ لانا آیا 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 آیا. آواز نہیں آئی تک نہ جی بالکل سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ. اپنے آپ اپنے اندر ایمان دی حرارت پیدا کرو. اعلیٰ فرماندے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ڈاکو نوں پتہ چلے کہ گجرات ہم ڈاکوؤں دا نہیں ہے اور محمد عربی دے غلاماں دا. بس آیا 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 آیا. دیکھو دیکھو کون آیا. ہن صرف برکت واسطے حدیث پاک پڑھاں گا مولا کائنات دی تے اس تو بعد پھر کیونکہ انہیں اتنا بڑا پروگرام کرایا. اللہ تعالیٰ نے دی پورے ذمہ داران سب نو سلامت رکھے, اسی طرح دین دا کم کر دے رمن. پھر ایک وقت آئے کہ حضور دا دین دا علم پارلیمنٹ دی چھت تے بھی لہرائے. تسی ہن محنت کرنی بھائی انشاءاللہ محنت کرنی آ چکے محنت کرنی. ہن گلی گلی جا کے سونا نہیں ہے. نگی چادر تان کے سو گئے سونا نہیں ہوں ہن حضور دا دین تخت تے لے کے آنا. نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے ہوں جان کے سونا دے نہیں نا. ہاں ہن کام کرنا ہے بس. ان کے لڑنا کنے نال نہیں بس. جڑا کوئی اگے آوے نعرہ ہی اعلیٰ فرماندے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. اے نعرہ تے تہاڈے کولوں بڑا ایٹم بم آیا پیا. تسی بس نعرہ لاندے جانا انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ کے رہے گا انشاءاللہ.
ہاں بس برکت واسطے انہاں دی محبت او چوک وچ لے کے آئے نعرے لاندے لاندے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے جڑے تسی کارکنان ہے اللہ تعالیٰ تانوں سب نوں سلامت رکھے بس انہوں سونا نہیں ہے تواڈے واسطے میری یہ گل ہے ہاں سونا نہیں ہے ہاں بابا جی فرمائیں جس کا عمل بے غرض ہے ہاں اس کی جزا کچھ اور ہے جنہیں قیامت حضور دے ہاتھوں جامع کوثر پینا نا راج راج کے پھر آج دنیا میں مشکلات برداشت کرے آج دین واسطے محنت کرے پھر حضور قیامت ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ بس ایک تسی سارے کارکنان ذمہ داران بیٹھے ہو میرا تواڈے واسطے یہی ہے کہ اونچا ہو گیا وہ تھلے والی گلاں نوں چھڈو ہن بس حضور دا دین تخت تے لے کے آنا ہن برکت واسطے کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی تھی حضور دی برکت حضور دا ہی نا ہے حضور دا ہی جناب دنیا وچ بھی حضور دی ہیں آخرت وچ بھی حضور ہی ہیں حضور تو بغیر کوئی گل نہ جی لو جی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ لیٹن جلا لو نا بھائی لیٹن جلا لو تے ہاتھ چکے ہیں سنی حدیث پاک ہاں پتہ لگے واقعی حضور دے غلام بیٹھے نا شیراں طرح حضور نال محبت ہی ہے جی اس تو بغیر کوئی گل نہیں ہے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وکان رفعة من القوم ولم یکن بالجاد القتد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عداج عينين أهدب الأشفاء جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحد من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رہا بداہتا حابا ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائتہ لما قبلہ ولا بعدہ مثلا مولا کائنات فرما دیں جڑا دور رہا تے دور رہا جڑا نیڑے آیا وہ کہنے تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی پیر میرے لئے شاہ صاحب کی فرما دینا طیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته نہنا دی فوجا چڑیاں دو ابرو کو اس مثال دے سنجد نوکم تے تیر چھٹن لبا سرخاں کھا کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہلڑیاں آگے کی فرما دینے سارا کچھ کیے فرمانے نے صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑی یہ سب کچھ کرنے دا مقصد کیے اس ٹائم اس پیر بہ کے رات دے ٹھنڈی جناب بار سرد موسم ہے لبیک دے نارا اپنے سارے کاروبار چھڑ کے اتنے اخراجات کرنے دا کی مقصد ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے وچ پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹ تی سندت کری اللہ تعالیٰ میں نے تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے تو حضور دے دین دا کم کرنے توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے ہن نعرہ لانا ہے ہاتھ چکے سپیکر تو بغیر نعرہ لانا پتہ چلے گا تو تقریر سنی تو پھر میرے آنے تھکاوٹ بھی دور ہو جاوے ساری ہاں میرے آنے تائیں پیسے پورے رہنے تو حضور دے غلام ہیں حضور نال اننے بعد نعرہ لاندے نا ساڑھے آنے دے سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں ہن نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت جڑے ستے ہوئے نہ ہو جاگ جان میں ویک دینا جڑے ستے ہوئے سن کوئی گل نہیں اے اپنے اپنی قسمت دی گل ہے تاجدار ختم نبوت نہیں امار کی کہہ رہی ہے تک حضور دا شرم نعرہ نہیں آیا چاس آ جاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اپنے گلے کھول کے یار ایک وقت آنا اگلے نے غسال دے حوالے کر دینا اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں لبیک دے نہ پھر گل کوئی نہیں بڑھنی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیام پورے آ چکے ہیں حضور واسطے جنہیں ہاتھ رسول اللہ واسطے پورے آ چکے تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا من سب نبیجن من سب نبیجن من سب نبیجن من سب نبیجن من سب نبیجن
دیکھو دیکھو کون آیا انہیں جانا اینج نہیں بھائی انہیں جانا تے پھر آواز پاوے نا انہیں جانا انہیں مانا ہے تے پھر گال حضور واسطے دل میں حضور دی محبت ہے تے پھر پورے سینے دا زور لا کے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پچھلے دی آواز نہیں آ رہی سارے پچھلے آ چکے نا ذرا سارے پچھلے بھی آ چکے پورے سینے دا زور لا کے لان جی گلا جو حضور واسطے قربان ہو جائے تو پھر چاہیے کیے انہیں جانا 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 اور بس انہیں جانا 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 نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جان